دیکھ رہے ہیں تاریخ کہانی، اور میرا نام فاروق صادق ہے۔ اب پاناما کنال جو ہے اس کے اوپر آج کل بہت شور مچا ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے اور پاناما کنال اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ نے ساتھ والے کمرے میں جانا ہے، اس کمرے میں جانے کے لیے یہ ساتھ ہی آپ کے کمرہ ہے، اور اس کے لیے آپ نیچے اترے ہیں، پوری کالونی کا ایک چکر لگائیں، پھر دوسری سائڈ سے ہو کے آپ اس کمرے میں پہنچے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اب آپ دیکھیں آپ کا کتنا ٹائم خرچ ہوا، اپنا کتنا ٹائم لیا آپ نے، کتنی آپ کو تکلیف ہوئی۔ لیکن اگر درمیان کا دروازہ کھول دیا جائے تو آپ چند سیکنڈ کے اندر آپ دوسرے کمرے میں پہنچ جائیں گے۔ آپ تصور کریں کہ ایک 85 کلومیٹر کا فاصلہ، اگر درمیان میں آپ کو 85 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہو اور اس طے کرنے کے نتیجے میں آپ کو 15,000 کلومیٹر کی بچت ہو جائے تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنے گنا آپ کا ٹائم، انرجی، پیسے اور فیول بچے گا۔ تو جناب یہی کام پاناما کنال کرتی ہے۔ پاناما کنال کیا کرتی ہے کہ یہ بر اعظم اٹلانٹک اوشن کو، یعنی کہ بحر اوقیانوس کو بحر الکہل یعنی پیسیفک اوشن سے ملاتی ہے، اور یہ دنیا کے دو بہت بڑے سمندر ہیں۔ صرف بہت بڑے سمندر نہیں ہیں، یہ بہت بڑی تجارتی گزرگاہیں بھی ہیں۔ کیوں؟ اس کے ایک اٹلانٹک اوشن کے ایک کنارے پہ کیا ہے؟ یورپ ہے۔ یہ کنیکٹ کس کو کرتا ہے؟ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کو۔ اور اس کے پرلی طرف کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے، نقشہ دیکھیں تو اس کی طرف جاپان ہے، چین ہے، باقی ملک ہیں۔ یہ بڑی اہم گزرگاہ ہے، دنیا کی تجارت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن یہ کنال ایسے نہیں بن گئی۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جو مین کنال ہے وہ سطح سمندر سے 85 فیٹ اونچی ہے۔ اب آپ تصور کریں 85 فیٹ کتنا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 5 یا 6 یا 7 منزلوں کے برابر گھر ہو تو پھر یہ 85 فیٹ بنے گا۔ تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 10 سے 12 فیٹ کی ایک منزل ہوتی ہے، یعنی 8 منزلیں اونچا، یعنی 7 سٹوری بلڈنگ کے قریب یہ سمندر سے اونچا ہے۔ تو اسی لیے یہ بڑا اہم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز صاحب سمندر سے آ رہے ہیں اور کینال جو ہے وہ 85 فیٹ اونچی ہے، میٹر نہیں، 46 فیٹ میٹر ہے، 85 فیٹ اونچی ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ لاک بنائے گئے ہیں، جہاز آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان لاکس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، وہ پانی جہاز کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جہاز جب 85 فیٹ اوپر اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ جو آگے کینال ہے اس کے اندر وہ جہاز چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جہاز صاحب وہاں سے گزریں گے اور آگے ایک اور لاک آ جائے گا، اس لاک کے اندر جہاز کھڑا ہو جائے گا۔ اب کیا کریں گے؟ اب وہاں سے جہاز اوپر اٹھا، اب کیا کرنا ہے؟ جہاز کو نیچے اتارنا ہے۔ تو اب کیسے اتاریں گے؟ کہ اس میں سے اگر پانی نکال دیا جائے تو جہاز نیچے آ جائے گا، تو اسے پانی نکال دیا جاتا ہے۔ کہنے کے تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک تو آپ جہاز بہت بڑے ہوتے ہیں، آپ تصور کریں کہ ایک جہاز کے اندر سینکڑوں ٹرکوں کے برابر سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اوپر اٹھانے کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا، اور اس کو جب اتارا جاتا ہے تو پھر بھی پانی نکالنا ہوتا ہے۔ اس پانی کو ڈالنے کے لیے، چلو ڈالنا تو آسان ہے، نکالنے کے لیے بڑی بڑی موٹریں لگانی پڑتی ہیں، اس کا ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے، پھر اس کی سیفٹی کا سسٹم ہوتا ہے کہ لاک کے اندر یہ نہ ہو کہ جہاز دیوار سے ٹکرا جائے، تو اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چھوٹے جہاز تو اس کے پائلٹس جو ہیں یا کپتان جو ہیں اس کو لے جاتے ہیں، لیکن جو بڑے جہاز ہیں وہاں پہ اسپیشل ٹگ بوٹس ہوتی ہیں۔ اب ٹگ بوٹس کیا ہوتی ہیں؟ وہ چھوٹی سی کشتیاں، چھوٹی طاقتور کشتیاں ہوتی ہیں، وہ جہاز کو کھینچ کے لے کے جاتی ہیں کسی بھی بندرگاہ کے اندر۔ جہاں پہ تنگ رستہ ہو وہاں پہ جہاز خود نہیں جا سکتا، اس کے پائلٹ کو وہ جگہ نظر نہیں آتی کیونکہ جگہ تنگ ہوتی ہے اور اس کی نظر نیچے نہیں پہنچتی، جہاز بہت اونچا ہوتا ہے، تو ٹگ بوٹس اس کو کھینچ کے لاتی ہیں۔ اچھا، اب کیا یہ آسانی سے بن گیا؟ بالکل نہیں۔ کیوں آسانی؟ پہلے اس کو فرانسیسیوں نے بنانے کی کوشش کی اور وہ اس کے اوپر 8 سال لگے رہے، 1891 سے لے کر 1898 تک وہ لگے رہے۔
اور اس کے اوپر ان کا لگا جی 9.4 بلین ڈالر آج کے حساب سے. پہلے آج کی کرنسی کے حساب سے اگر ہم اس رقم کو دیکھیں تو 9.4 بلین ڈالر بنتی ہے. اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر کتنا مہنگا ہمارے لیے کتنا اہم ہے. ہمارے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں جی کہ چین والے یا سعودی عرب والے یا یو ای والے ہمیں 2 ارب ڈالر کے نا رعایت دے دیں. تو آپ خود سوچیں کہ وہ 9.4 ارب ڈالر کتنی بڑی رقم ہوتی ہے. چلیں جی، ڈالر کی بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ترین جو ہے وہ انسانی جان کا نقصان تھا. اب آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کتنے جانے انسانوں کی جان گئی. ایک اندازے کے مطابق 20,000 سے زیادہ لوگ اس کو فرانسیسیوں کے دور میں بناتے ہوئے فوت ہو گئے، مر گئے. تو فرانسیسی اب کیوں مرے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس میں نا 3-4 پرابلم دیکھیں. اب کیا ہے کہ اس کو انہوں نے جب کھودنے کی کوشش کی تو چونکہ شدید بارشیں ہوتی ہیں تو وہ لینڈ سلائیڈ ہو گئی، تو لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے بھی مرے. پھر وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، وہاں پہ حشرات بہت زیادہ تھے، کیڑے تھے، سانپ تھے. لیکن اس سے بھی ایک چھوٹی مخلوق تھی جس نے تباہی پھیری. وہ مخلوق کون سی تھی جی؟ وہ مچھر تھے. مچھروں نے جو تباہی پھیری، وہ جو تھے فرانسیسی ورکرز، وہ ملیریا اور یلو فیور کی وجہ سے ان کی سب سے زیادہ موت ہوئی. اور اس وقت تک جب یہ کام ہو رہا تھا تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ملیریا پھیلنے کے اسباب کون سے ہوتے ہیں. فرانسیسی ناکام ہو گئے. انہوں نے پھر کیا کیا کہ امریکیوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اور ان کے ایک صدر تھے روز ویلٹ، دو رہے ہیں، یہ سینئر کی میں بات کر رہا ہوں. تو روز ویلٹ بہت انٹرسٹڈ تھا، تو امریکیوں نے اس پروجیکٹ کو لے لیا. اب کیا ہوا کہ امریکیوں کی خوش قسمتی دیکھیں کہ اس وقت تک ملیریا کی وجوہات کا پتہ چل چکا تھا کہ ملیریا پھیلتا کیسے ہے، کہ ملیریا کو پھیلانے میں مچھروں کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پریکاشنز جو تھیں، یعنی انہوں نے ملیریا سے بچاؤ کے اہتمام کر لیا. اس کے لیے مچھر بھگاؤ تیل لگاتے تھے، مچھردانیاں یا ماسکیٹوز نیٹ کا استعمال کیا جاتا تھا. تو اس کے وجہ سے امریکی کامیاب ہو گئے. لیکن پھر بھی وہ ہم اس لیے کامیاب کہتے ہیں کہ ان کا نقصان فرانس کے مقابلے میں کم تھا. لیکن اگر ہم امریکوں کا نقصان دیکھیں تو وہ بھی کوئی 5600 سے اوپر ان کی اموات ہوئی. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 25-26 ہزار لوگوں سے زیادہ کی جان لے چکا ہے. بہرحال امریکیوں نے 1904 میں اس کو شروع کیا اور 1913 میں مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد امریکیوں نے ہی اس کو چلانا شروع کیا. انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی، وہاں پہ اپنا گورنر لگا دیا، وہاں پہ امریکی قانون چلتا تھا، امریکی مجسٹریٹ چلتے تھے. تو اس وجہ سے پاناما کے لوگ جو تھے وہ اس کو برا محسوس کرتے تھے، اور ان کے اندر یہ مطالبہ رہا کہ جی اس کا اختیار، یہ ہماری زمین ہے، ہماری زمین کے اوپر نہر ہے، تو اس کا اختیار بھی ہمیں دیں. تو امریکی اس کے اوپر تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھے، اس کو کرتے رہے. بہرحال 1913 سے سٹارٹ ہوا کام، اور 1979 کے اندر یعنی 1979 کے اندر تمام اختیار جو ہے وہ پاناما کے ریاست کو دے دیا گیا. اور اس کے اندر پھر یہ بھی ایک شرط تھی کہ یہ پاناما کینال جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں کھلی رہے گی. ہر ملک کا اس کے اوپر اختیار ہوگا، کسی ایک ملک کی مناپلی نہیں ہوگی. صرف ایک رعایت دی گئی کہ جنگ کی صورت میں امریکی اور پاناما کی نیویز کو یہاں سے سب سے پہلے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا. بہرحال اب امریکہ کے پاس اختیار ہے نہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کی ہیجمنی ہو، مناپلی ہو. اسی لیے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ امریکہ اس کو دوبارہ لے لے گا. لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. پاناما کے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. یہ ایک بین الاقوامی تعلقات میں یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال اگر آپ نقشہ دیکھیں تو شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، ان کو ایک چھوٹے سے دھاگے نما ایک خشکی کی پٹی نے ملایا ہوا ہے. اور یہ چھوٹی سی پٹی کوئی 85 کلومیٹر کی ہے، اور اسی پٹی کے اوپر پاناما کنال بنائی گئی ہے. اب یہ امریکہ کا اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے دونوں طرف
سمندر لگتے ہیں، ایک طرف اس کو اٹلانٹک اوشن لگتا ہے، دوسری طرف اس کو پیسیفک اوشن لگتا ہے۔ سارے یہی حال بر اعظم جنوبی امریکہ کا بھی ہے۔ تو بر اعظم جنوبی امریکہ کے لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور امریکہ، شمالی امریکہ اور خاص طور پر امریکہ کی ایسٹ کوسٹ سے بہت ساری چیزیں، ایسٹ کوسٹ جو ہے امریکہ کا وہ مینوفیکچرنگ کا ہب ہے، وہاں پہ کارخانے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، جبکہ جو ویسٹ کوسٹ ہے وہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور ٹیکنالوجیز میں آگے ہے، تو چیزیں وہاں سے بھی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے سستا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ جہاز رانی ہوتی ہے۔ جہازوں کے ذریعے بہت بڑا سامان انتہائی سستی ٹرانسپورٹیشن اخراجات کی وجہ سے پہنچایا جا سکتا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، اور اس نے فاصلہ جو ہے امریکی جہازوں کے لیے 15,000 کلومیٹر کم کر دیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ امریکہ سے جہاز چلتے ہیں، وہ پورا امریکہ کراس کرتی ہیں، پھر پناما سے ہوتے ہوئے نیچے ساؤتھ امریکہ کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کو کراس کر کے وہ دوبارہ اسی طرح ہوتے ہوئے پھر امریکہ میں پہنچتے ہیں۔ اب یہاں سے جہاز چلا اور یہاں پہنچ گیا، اتنا سا کام ہے، تو اس نے کتنا فاصلہ کم کر دیا۔ یہی پناما کنال کی اہمیت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔